الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمت اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کی بارگاہ ناز پہ بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی اس پروقار نہایت علمی اور فکری نشست کی بدولت اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و وقار، اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. مادر وطن پاکستان کو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام کی برکات اور نظام مصطفیٰ کی بہار نصیب فرمائے. جس نے اپنے عہدہ اور منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پاک وطن کو لوٹا، قوم کا خون پسینہ چوسا، عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا اور حضور کے دشمنوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر نکالا، یہود و غنود کے اشاروں پر قادیانیت کے دسترخوان کی ہڈیاں چوس کر آئے دن ناموس رسالت اور ختم نبوت کے خلاف سازش کا حصہ بنا. اللہ کریم ہر روز ناپاک اور غلیظ وجود سے اس پاک سرزمین کو پاک فرمائے. انتہائی مسرت اور شادمانی کے لمحات ہیں. میرے لیے آج انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ فتنوں کے دور میں، لہو و لعب کے ماحول میں، لادینیت کے سیلاب اور دین دشمن قوتوں کے طوفان بدتمیزی کے اس ماحول میں جب سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہماری نسل کو ٹوٹلی جرغمال کر چکا ہے، تو ہر طرف ایک عجیب سی کیفیت ہے. دنیا کے طول و عرض کو دیکھنے کی پوزیشن لے لیں یا نیٹ کے ذریعے آپ دنیا کو سامنے رکھیں یا مشاہداتی طور پر گھومے پھریں. اگرچہ مومن اور مایوسی دونوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں، لیکن مومن پریشان ضرور ہے. اور جہاں دیکھتے ہیں کہ عقل و خرد، علم و فضل کی فصلوں کو کاٹا جا رہا، اس دور میں کوئی چھوٹی سی گلی میں اور چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دے، مرحلے ہمیں مایوس تو ہم ہیں نہیں، پریشانی کے ماحول سے جو نکالتے ہیں کہ دین اپنی پوزیشن بڑی مضبوط رکھتا ہے. یہ مسجد میں حضرت علامہ کا کام دیکھ رہا تھا اور پھر میں ان کی ابھی
وہ جو برق بن کر ابھی دشمنان دین پر برس رہے تھے اور گرج رہے تھے، اور پھر میں مسجد کے در اور دیوار کو دیکھ رہا تھا کہ اس چھوٹے سے گلستان میں کتنا بڑا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہیروں سے نہیں، جن کے جوتوں کو ہیروں سے تولا جانا چاہیے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ہمارے لیے اس طوفان بدتمیزی کے ماحول میں، افراتفری کے ماحول میں، خرید و فروخت کے ماحول میں، بروکروں اور دلالوں کی دنیا میں یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد نہیں دوں گا، سلوٹ کروں گا۔ آپ کا کام اتنا بڑا اور اتنا حسین کام ہے، مبارکباد تو آپ کو علامہ امیر المجاہدین کو دینی چاہیے، ہمیں تو آپ کو سلوٹ مارنا چاہیے۔ اور جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو گفتگو کے دوران مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ غیرت اور حمیت کی جو ندی رحمت للعالمین مسجد سے چل کر آپ اس ندی پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ ڈول غیرت اور حمیت کے بھر بھر کے ملا رہے ہیں۔ اللہ تیرا کروڑ بار شکر ہے، تیرا کروڑ بار شکر ہے کہ ہم نے ایسے ذی شعور اور غیرت و حمیت کے لوگ بھی ملاحظہ کیے اور دیکھ رہے ہیں کہ جو محمد عربی کے دین کو ہر حوالے سے حفاظت کر کے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ قابل رشک ہے وہ ماں، قابل تکریم ہے وہ باپ جس نے آپ کی تربیت کی۔ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ آپ نے یقیناً میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا۔ آج تسکین مل گئی، بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے لوگ اور بڑا بڑا کام دیکھ کے، اور جہاں آپ بیٹھے ہیں یقیناً جس در و دیوار اور جس محل کے قریب ہیں آپ نے اس محل کے قریب بیٹھ کر بیٹھنے کا حق ادا کیا ہے کہ لوگ پتہ اس مرکز کا آپ کو بتانا پڑتا ہے، لیکن جب آپ آتے ہیں تو آپ یقیناً بتا سکتے ہیں اور آپ یقیناً اس کا اظہار کر سکتے ہیں کہ یہاں تفہیم القرآن کا جو اصل فلسفہ ہے وہ الحمدللہ آپ کو یہاں میسر آ رہا ہے۔ گرامی قدر بزرگوں، ہماری کیونکہ آنکھیں اندھی ہیں اور ہماری جو جستجو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ہماری اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، لوگ تو اللہ کا کرم ہے، اس کی عنایات ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ صدی کا اللہ نے مجددیت کا سہرا جس کے سر سجایا، سبحان اللہ، پورے عالم کفر کی گردن کو مروڑ کے رکھا۔ بے شک یہاں عجیب دنیا مخمصے کا شکار تھی، مجدد کون ہوگا اس صدی کا؟ کچھ لوگوں نے اشتہار لگائے، کچھ لوگوں نے پروگرامز کیے، کچھ لوگوں نے باقاعدہ طور پر اس کا اہتمام کیا، لیکن کوئی اٹھا اور آ کر اس نے یہ سہرا سجایا اور پھر مالکوں نے بلا لیا کہ آ جاؤ، اب لوگ بتائیں گے مجدد کون، وہ بتا گئے، وہ کام کر کے بتا گئے۔ بابا جی کیا بات! گرامی قدر بزرگوں، ہم نے اس معاشرے میں اگر اور کچھ نہ کر سکے تو ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ایسے لوگوں کا تعارف اور ایسے لوگوں کے حوالے سے اپنی نسلوں کو رخ پھیرنا ہے۔ ہم بہت سے، مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو شکوہ ہے اہل سنت کے مخیر احباب کا ہماری طرف رخ نہیں ہے، ادارے کمزور ہیں، چٹائیاں ان کی ٹوٹ چکی ہیں، دیواریں کمزور ہیں، اور وہاں طلباء کا وہ ماحول نہیں ہے جو دوسرے اداروں میں ہے، تو مایوسی کا ماحول تو یقیناً پریشانی کا جو رخ دیتا ہے۔ تو میں تو مشورہ دوں گا کہ وہ پریشان رہنے والے لوگ کبھی کبھار حضرت علامہ مفتی ضیاء صاحب کے پاس آ جایا کرے اور وہ کہ یہاں پریشانی کا ماحول نہیں ہوتا، یہاں کام کرنے کا عزم ہو،
تو پھر مالک بڑا کام لے سکتے ہیں. میں نے کل آپ کا مقدمہ پڑھا اور میری حیرت ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی اور حیرت انگیز خوشی ہوئی کہ آپ کو کام کرنے کی وجہ سے کیسے کیسے کریم آقا کی نوازشات آپ پر ہوئی. یعنی یہ تفسیر کا ایک منفرد نام، اس کا منفرد عنوان، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید سے اس طرح کے حسین موتیوں کا اخذ کرنا، تو یہ کام یقیناً کروایا گیا ہے آپ سے سیدنا فاروق اعظم کے دربار ذوالجلال سے جو نور ملا ہے. سبحان اللہ. یقیناً یہ اس کا خاص حصہ ہے، یہ اس کا خاص حصہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا فلاں کی بڑی دور تک رسائی ہے، تو اب ہم تو آپ سے یہی کہیں گے آپ کو ہم سفارشی بنا کے اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ظاہر ہے جس کے ہاتھ اتنے لمبے ہوں ماشاءاللہ سیدنا فاروق اعظم کی جرت اور غیرت اور حمیت کا جو نور میسر آتا ہے، تو ظاہر ہے اسی کی چھاؤں میں تو علامہ رضوی جیسے لوگ وجود میں. گرامی قدر بزرگوں، ہمیں اٹھنے والے طوفانوں کے ماحول میں ایک بات تو مجھے اور بہت خوشی دیتی ہے آج کل، اور میں اس پہ بڑا مطمئن ہوں کہ مرد کلندر نے کہا تھا یا اللہ جس نے تیرے محبوب کے دین کا راستہ روکا ہے تو اس کو چن چن کے ذلیل کر. سچی بات ہے، آج کل میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں. جب میں لوسی کتے کی طرح حکمرانوں کو ایک دوسرے کو چھیننے کے لیے، کو بچانے کے لیے جب ایک دوسرے کے دروازے پہ کتوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں تو وہ مرد کلندر وہ یاد آتا ہے کہ آج کس طرح ذلیل ہو رہے ہیں. آج یہ وہ ہے، وہ فلاں وہ ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا. کوئی بھی ایسا ویسا نہیں ہے، سارے ہی ایسے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور رفعت کا معاملہ کو تھوڑا یہ ابھی تو کام شروع ہوا ہے، ابھی تو کام شروع ہوا ہے. اور اس سے آگے کیا ہونے والا ہے؟ ایمرجنسی کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ایمرجنسی میں کھوتا گھوڑا ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے، منبر رسول اپنی جگہ پر. ہمیں اپنی نسلوں کو قرآن کی طرف جوڑنا ہے، لگانا ہے. اور اب اگر قرآن کی طرف جوڑنے کا یہ رنگ ہو جام پلانے کا جو حضرت مفتی صاحب کا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ تو کرنٹ ہی اتنا بڑا کرنٹ ہے، یہاں تو ہر بندہ آپ کو صلاح الدین ایوبی کا روپ دھارے رنگ ہی ایسا تھا. مفتی صاحب نے تو ٹوٹی نہیں، پنجابی میں کہتے ہیں موگا ہی کھولا ہوا تھا حضور کی عظمت اور رفعت. ماشاءاللہ وہ جس آیت کریمہ سے استنباط کر رہے تھے اور جس کو بھی پکڑ رہے تھے، قسم رب کعبہ کی ایسا خوبصورت اور حسین انداز تھا کہ دل باغ باغ ہو رہا، دل باغ باغ ہو رہا. بہت سے مفسرین نے، بہت سے علماء نے، بہت سے محدثین نے، بہت سے لوگوں نے کام کیا، لیکن آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا. آپ کی واہ واہ، آپ کی واہ واہ، آپ کی کیا بات. تو گرامی قدر بزرگوں، ہمیں اپنی تاریخ کا اپنی نسلوں کو بتانا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ بلے بازوں کی تاریخ ہے، ڈبے بازوں کی تاریخ ہے، جوئے بازوں کی تاریخ ہے، پھٹے بازوں کی تاریخ ہے. تو اب الحمدللہ ہم نے اپنی نسل کو مصطفیٰ کے دین کے شہبازوں کی تاریخ سے بھی جوڑنا ہے، اور اس میں پس و پیش سے بھی کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جس کی تاریخ جتنی اعلیٰ ہو اور جتنی حسین ہو وہ اس پر فخر اتنا ہی کرے. لوگوں کی تاریخ میں گدلا پن ہے، کمزوری ہے، ضعف ہے. ہماری تاریخ میں تو ایک ایک ہیرو ایسا ہے کہ آپ جس کا نام لیں اور دشمن کے وجود پہ لرزہ طاری ہو جائے.
تاریخ کے سارے ہیرو ہی ایسے ہیں. اور یہ تب ہوتی ہے بیان کہ جب کوئی ماڈرن غلیظ فکر بیچ میں موجود نہ ہو، اور جب جہاں بکنے بکانے کا ماحول ہو تو پھر لوگ چپتے گئے، چھوڑو جی کیا رکھا ہے بزرگوں کے ذکر میں، کیا رکھا ہے فلاں کے ذکر میں کیا رکھا ہے، کیونکہ ان کی تاریخ میں کمزوری ہے. کوئی انگریز کے سامنے دامن پھیلائے کھڑا نظر آئے گا، کوئی ملکہ وکٹوریا کی زلفوں کا اسیر نظر آئے گا، اور آپ کو کوئی یورپ کا کاسا لیس نظر آئے گا، کوئی آپ کو انگریز کے دربار میں اپنے لیے مخصوص القابات اور مخصوص چیزیں وصول کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن آپ اور میرے لیے سب سے بڑی عزت اور غیرت کی جرت کی بات یہ ہے کہ جب دنیا بکتی ہے، دنیا بیچتی ہے اور خریدتی ہے، خرید و فروخت کی منڈیوں میں آپ کے بزرگ سینہ تان کر وہ اسلام کا اور رسول کائنات کی عزت و ناموس کا تحفظ کرتے ہوئے منفرد انداز میں نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. کہ پیپل ناٹ پریپیئرڈ ٹو فیس اٹس اون ہسٹری کین ناٹ مینیج اٹس اون فیوچر. وہ قوم جو اپنی تاریخ کے پس منظر کو سامنے رکھ کے اپنے مستقبل کے لیے پگڈنڈیاں اور شاہراہیں نہیں بناتی، وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہیں. ہم بھی یہ بتانا ہے مشکل ترین ادوار سے گزرتے ہوئی تاریخ ہم تک پہنچی ہے اور ہمیں مایوسیوں کے اس ماحول سے جوڑا گیا. وجہ یہ تھی آستانے اور آستانوں پر بیٹھنے والے احباب اتنے وسیع ہوتے گئے کہ وہ ان کو چلانا بھی مناسب نہیں تھا. وہ بیچارے ڈائریکشن دے کر پوجا پاٹ کے مرکز بنتے گئے، اور جو اصل مرکز تھا وہ اس کا پیغام کما حق کو ادا نہ کر سکے. تو پھر میرا رب نے ظاہر ہے یہ کام لینا ہے. کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ اسلام کے اوریجنل پیغام کو پروردگار نے جن لوگوں کو سونپا ہے وہ لوگ روکھی سوکھی کھا رہے تھے، بھوک میں بیٹھے ہوئے تھے، پریشانیوں کے ماحول میں تھے، وہ ٹوٹی چٹائی پہ وہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے معاملے میں انہوں نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی. اس دنیا کا سب سے محسن لوگ وہ ہیں جو قرآن کا پیغام، رسول کائنات کے دین کا پیغام اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے انہوں نے دین کے اوریجنل پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے. ہم ان کو سلام پیش کر رہے تھے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور آپ حضرات کے لیے خوشی کی، میرے لیے سعادت کی مسرت کی بات یہ ہے کہ آپ جتنا پیچھے جائیں گے آہستہ آہستہ آپ کو ہر دہائی پر اور ہر 10-20 سال کے سرے پر ایک ایسی غیرت جرت کی آواز نظر آئے گی جس کا مقصد اور مشن صرف اسلام کے اوریجنل پیغام کو اس ماحول تک پہنچانا ہے جہاں کوئی خرابی نظر آتی ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں آج اللہ کا کروڑ بار شکر ہے جن لوگوں کو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا اور جن لوگوں کی جد و جہد کو، غیرت کو، حمیت کو، طاقت کو، قوت کو ہم نے کتب و رسائل اور تاریخ میں پڑھا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک ایسی شخصیت دیکھ لی. یہ اس کا خاص کرم ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا اس سے پیچھے چلیں تو آپ کو پھر یہی پیغام اور یہی صورت اور یہی پوری غیرت اور حمیت کے ساتھ یہ سورج امام نورانی کی صورت میں بھی چمکتا نظر آتا ہے. آپ کو مجاہد ملت علامہ عبدالستار نیازی کی صورت میں ناموس رسالت کے لیے لاہور کی گلیوں سے لے کر آپ کو میاں والی جیل تک کا قید خانہ آپ کو بتائے گا کہ یہ شاہراہ کبھی بھی غیرت مند لوگوں سے خالی نہیں ہے. آپ اس سے تھوڑا اور پیچھے جائیں تو پھر آپ کو محدث اعظم اور غزالی زمان کی صورت میں علم و عرفان کے چراغ جلتے اور جلاتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. اس سے اور پیچھے چلیں تو نعیم الدین مراد آبادی، مفتی احمد یار خان نعیمی، اور پیچھے چلیں تو پھر آپ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور تاجدار گولڑا سیدنا مہر علی اور سید جماعت علی نظر آتے ہیں. تھوڑا اور آگے آپ بڑھیں تو آپ کو حضرت امام فضل حق خیر آبادی اور حضرت سید کفایت علی کافی اپنی ذات کی بجائے محمد کے دین کا دفاع اور تحفظ کرتے ہوئے. یہ تاریخ کا حسن آپ کا ہے، باقیوں کا نہیں ہے. باقیوں کی تاریخ میں تو خرید و فروخت ہے. ادارے بڑے گئے، سنگ بنیاد انگریز رکھے یا ہندو رکھے تو وہ ادارہ تھوڑا ہے، اس کے پیچھے تو ایک پورا مشن ہے
تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ روکی سوکھی کھا کے بھی آپ کی جرت اور غیرت والی آواز کا عالم یہ ہے کہ وہ آواز یہاں گونجتی ہے اور یورپ میں گیرٹ بلڈر کے وجود پہ کب کبھی تاریخ ہو جاتی ہے. آواز پھانسی کے پھندے پر تختہ دار پر کفایت علی کافی جھونتے ہیں اور اس دور کا پریشان انگریز حاکم پریشان ہو جاتا ہے. تو وجہ یہی ہے تختہ دار پر تو غازی ممتاز حسین لٹکا تھا لیکن مسیح نواز شریف کو کیوں آ رہے تھے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ محمد عربی کے دین پہ چلنے والے کو پھر رب کی طرف سے عنایات کا جو سلسلہ ہے وہ تولا اور ناپا نہیں جا سکتا. ایسا ہے کہ اس کو ناپ اور تول دے سکتے ہی نہیں ہے. تو گرامی قدر بزرگوں ہم اس سے پیچھے چلتے گئے تو ایک یہ تسلسل ہمیں بحمدہ تعالی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. آسائش اور راحت کے دور میں کام کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. مشکلات کے ماحول میں جھرمٹ میں رہ کے بات دین کی کرنا، اسی کو حسینی مشن کہا جاتا ہے، اسی کو اصحاب رسول کے در کی خیرات کہا جاتا ہے. یہی تو وہ جرت ہے جس جرت جو اس جرت کا امین ہوتا ہے وہی قابل تعظیم بھی ہے اور قابل تکریم بھی ہے. آپ کا قلم ماشاءاللہ میں نے آپ کے مختلف عنوانات کے حوالے سے پڑھا. آپ نے ایک جرت کے ساتھ آپ کا قلم میں دو چیزیں نظر آتی ہیں مفتی ضیاء صاحب، قلم بھی نظر آتا ہے اور قلم کے ساتھ ساتھ تلوار بھی لگتی ہے. وہ یہ دو چیزیں بہت کم ہوتی ہے رائٹر میں. رائٹر قلم کے ذریعے مارتا ہے لیکن آپ کمال کرتے ہیں کہ آپ کا کبھی وہ قلم نظر آتا ہے تو کبھی کبھی وہ آپ کا قلم تلوار کی صورت میں نظر آتا ہے. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ بہت کم رائٹر میں ملتی ہیں، یہ بہت کم رائٹر میں ملتی ہے. تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ اماں کی لوری کا اثر بھی ہے، ابے کی حلال کمائی کا اثر بھی ہے اور استاذ کا پورا الحمدللہ فیض بھی بولتا ہوا یہ خاص کمال ہے، یہ خاص کمال ہے. تو اب یہ کہ برادران اسلام عزیزان گرامی قدر، فتنوں کے اس دور میں ہماری یہ خواہش اور کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے قلم کا وہ نور اور آپ کے دماغ کی وہ خوبصورت روشنی جو آپ نسل نو کے دلوں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں، یہ سب سے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ آپ کے کتب اور آپ کا لٹریچر ہر نوجوان تک پہنچنا چاہیے، ہر لائبریری میں ہونا چاہیے، ہر ایک تک اس کی رسائی ہونی چاہیے. اس کو ایسا مقبول عام ہونا چاہیے کہ ہمارے اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے آپ کا الحمدللہ آپ کی تفسیر ایک مکمل سامان کی صورت رکھتی ہے. یہ وہ دینی اسلحہ ہے کہ جو دشمن رسول کو خشو خاشاک کی طرح بہا سکتا ہے. اور کیونکہ سب سے بڑا فتنہ ہے ہی وہی دین کے حوالے سے جو اس وقت جو دنیا جو ناکام منصوبہ بندیاں کر رہی ہے، ظاہر ہے ایک ان کی منصوبہ بندیاں ہے، ایک میرے رب کا جو اپنا فیصلہ ہے. اب رب کا فیصلہ تو ظاہر ہے ہو چکا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے دین کو کائنات میں غالب فرمانا ہے، غالب فرمانا ہے. لیکن اس دین کے غلبے کا بھی اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ذریعے ہم تک جو نور منتقل کیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے اس کو براہ راست غالب نہیں کرنا بندوق کے تھرو سے ہے. تو ظاہر ہے جب دین بندوق کے تھرو غالب ہوگا، دیانت، امانت، صداقت، شرافت، غیرت، حمیت، جب ساری چیزیں مومنانہ لوگوں کے وجود میں اور دل و دماغ میں رچ بس جائیں گی تو منافقانہ کردار، گھٹیا پن، غلاظت اور گندگی نکلتی جائے گی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس نور اور دین کا مقدس نور پھر لوگوں کے دلوں میں اترتا چلا جائے گا. اس کے لیے گلشتہ یہی ہے. آپ نے جو مطلب میں خوبصورت، آپ نے حسین انداز میں جو پاکیزہ اور خوبصورت پوری تیار کی ہے، یقیناً یہ ہمارے نسلوں کے لیے خوبصورت کافی بھی ہے اور شافی بھی ہے. اب ظاہر ہے جیسے جیسے اس کے اثرات مرتب ہوتے جائیں گے تو انشاءاللہ اظہار بھی ہوگا اور قوم تیار بھی ہوگی. آپ دیکھیں کہ پریکٹیکلی طور پر تو کوئی مرد کلندر ہمیں
یہ فکر فیڈر پینے والے بچوں تک منتقل کر چکا ہے. اللہ کہ وہ ہاتھ فیڈر چھوڑ کے ہاتھ اٹھا کے جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یہ فکر تو منتقل ہو چکی ہے. اب اس کو تیزی دینے کی ضرورت ہے، تسلسل کی ضرورت ہے، اور یہ آگے بڑھتا جائے گا. کام ایک دو سے شروع ہوتا ہے، چند سے شروع ہوتا ہے. کبھی تو یہ سلسلہ نہیں تھا، اب تو الحمدللہ یہ سلسلہ ہے کہ آپ کا دشمن بھی کہتا ہے یہ چھوٹا سا جتھا ہے، یہ تھوڑے لوگ ہیں. لیکن اب تھوڑے لوگوں کی غیرت کو، حمیت کو لوگوں کو پتہ چل گیا یہ کتنے ہیں. البتہ یہ وہ کارما ہے جو چل پڑے تو جلوس ہوتا ہے اور بیٹھ جائے تو جلسہ ہوتا ہے، لیکن ان کے وجود کے اندر موجود خون کا ایک ایک قطرہ ہے محمد عربی کی عزت و ناموس کے لیے. صدیوں بعد یہ نظارے بھی تاریخ میں دیکھ لیے، صدیوں بعد لوگوں نے یہ کارنامہ بھی دیکھ لیا کہ ان کی کوئی لالچ نہیں ہے، ان کی کوئی چاہت نہیں ہے، ان کی کوئی تمنا نہیں ہے، ان کی خواہش صرف ایک ہے کہ بس ہر جگہ پر محمد عربی کے دین کا پرچم لہراتا رہے. وہ اللہ کا کرم ہے. یہاں تو آپ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو وہ کہہ رہے ہیں یہ بے ضمیر ہیں، وہ بے ضمیر ہیں. اللہ تیرا شکر ہے بے ضمیر ایک دوسرے کو بے ضمیر کہہ رہے ہیں. اور صرف ایک نہیں ہے، یہ ہم لکھ کے دیتے ہیں. جہاں جو بھی بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں، نور اللہ قادری سمیت وہ سارے بے ضمیر ہیں. ہم سے پوچھو وہ سارے بے ضمیر ہیں. بے ضمیروں کے منڈی میں اب ایک دوسرے کو تم کہتے ہو. اتنا بتاؤ، جب 65 کے موجودگی میں 34 ارکان چیئرمین سینٹ منتخب کر کے تو اس پہ وہ نمبر پورے کر رہے تھے، تو تب کون سا ضمیر تھا؟ جب جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں لوگوں کو لایا جا رہا تھا اور آپ بکتے گرا رہے تھے، تب کون سا ضمیر تھا؟ بغیرت تب بھی تھا، وہ بغیرت اب بھی بغیرت ہے. بغیرت کبھی غیرت مند نہیں ہو سکتا، اور غیرت مند دیکھنا ہے تو آؤ آپ کو دکھائیں جو ہر لمحے محمد عربی کی عزت کا نعرہ لگائے، اسی کو غیرت مند کہا. جو اپنی ذات کے لیے ہو، اپنی پارٹی کے لیے ہو، اپنے لیڈر کے لیے ہو، وہ آج بکا یا کل بکا. آج مجھے پرسوں ترسوں ایک منسٹر نے فون کیا، کہتے وہ آپ کی ختم نبوت پر کتاب ہے، ذرا مجھے چاہیے تھی. اس دن کپی تان نے حافظ آباد آنا تھا، تو وہ کہنے لگے مجھے چاہیے. میں نے کہا ابھی تو موسم ہی نہیں ہے آپ کے پاس. جی یہ کون سے موسم میں آپ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو ابھی 1.5 سال پڑا ہوا ہے. جی آپ نے تو 1.5 سال بعد اس غیرت کی بات کرنی تھی، ابھی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ لوٹنا چاہ رہے ہو. تو یاد رکھو یہ قوم بڑی سمجھدار ہے. ہم ہر چیز بھلا سکتے ہیں، آسیہ کو بہن بنا کے باہر پیش کرنا یہ ہم بھولنے والے نہیں ہیں. تم نے 50,000 علماء کو پابند سلاسل کیا، ہم یہ تو بھول سکتے ہیں کہ تم نے اپنے بوٹ ہماری داڑیوں پہ رکھ کر ہم پہ تشدد کیا، یہ بھول جائیں گے. تم نے ہمیں گھسیٹا، چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا، دروازے تم نے توڑے، پردہ کا، غیرت کا، حمیت کا، تم نے جو کچھ کرنا تھا کیا. یہ چیزیں ہم بھول سکتے ہیں، لیکن ہم محمد عربی کے دین سے غداری کبھی نہیں بھول سکتے. ابھی تو میدان لگیں گے، ابھی تو باتیں ہوں گی. بس یہ شام ہوتی ہے، ہماری شام ڈھل گئی ہے، آپ کی شام کا آغاز شروع ہو چکا ہے. محمد عربی کے دین کا سویرا ہے. یہاں یہی ہوتا ہے کہ گھنگروں کی جھنکار میں پلنے والا طوائفوں کی اولاد یہ کہتا ہے کہ 2022 سینما ہال کی بحالی کا سال ہوگا، تو ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں موم بتی آنٹیا کی اولاد کو، یہ 2022 سینما ہال کی بحالی کا سال نہیں ہے، یہ محمد عربی کے دین کے غلبے کا سال ہے. یہ غلبہ دین محمدی کا سال ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دین کے اثرات اور اس کا نور آپ کی نسلوں تک منتقل ہوگا. یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. دین اسلام کے غلبے کا اعلان پروردگار نے کیا ہے. ہمیں بس یہ کرنا ہے، اس قوم کو ڈائجسٹ کی بجائے، مغرب کی تہذیب کی بجائے، یورپ کے گھٹیا کلچر کی بجائے اس کو قرآن سے جوڑنا ہوگا. اس کو قرآن سے جوڑنا، کیونکہ آپ پر بہت سے الزامات ہیں. محراب و منبر کے وارثوں، ہم پر بہت سے الزامات ہیں کہ یہ قصہ گو ہیں،
یہ کہانی نویس ہیں، یہ بناوٹی باتیں کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں ان سے دور ہو رہنے کے لیے صرف ایک ہی کام کرنا ہوگا کہ قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا. سبحان اللہ. قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا. آپ جب قرآن کی بات کریں گے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے معاصرین میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے. جنہوں نے اپنے انداز میں مختلف چیزوں کا سہارا لیا تھا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ صدی کا مجدد وہ سارا کا سارا خوبصورت شاہراہ جو اوریجنل دین کی تھی آپ اور مجھے وہ اٹھا کے سستی کے ماحول سے نکال کر اس پہ گامزن کر گیا ہے. سبحان اللہ. ختم نبوت سے بزنس کرنے والے لوگ بہت آئے تھے. ختم نبوت پہ سیاستیں بھی ہوئی. مجھے یاد ہے میں ایک مکتب فکر کے پاس ایک عرصہ تک پڑھتا رہا ہوں، اور تب جہاز بھر کے وہ مکتب فکر ختم نبوت کے لیے لندن اور یورپ لے جایا کرتے تھے. کچھ ایک دو ایم پی ایز بھی تھے اس مکتب فکر کے، صرف ختم نبوت کے کاغذ پہ بنے تھے، اور پورا جہاز 200 بندے یہاں کے کانفرنسز میں لے کے جاتے تھے. لیکن کام کیا نظر آیا؟ زیرو. اور آپ کے مرد کلندر نے کیا کیا؟ بے شک اس مرد درویش نے یہ کام کیا کہ سوئی ہوئی قوم کو جگا کے جھجوڑ کے کہا ختم نبوت کی شاہراہ آپ ہی کی شاہراہ اٹھو. بے شک. اور جب لوگ اٹھے تو اللہ کا فضل و کرم یہ ہوا، کیونکہ ظاہر ہے اخلاص کی جیت ہوتی ہے اور غیرت حمیت کا تو پھر جو نظارہ ہوتا ہے وہ منفرد ہوتا ہے. آج وہ ساری اقوام یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ ایک ایسا مرد کلندر اٹھا جس نے اپنی قوم سے یہ سلسلہ جوڑ دیا. مجھے یاد ہے سیالکوٹ میں ہم نے جب عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اب یہ 11واں ہمارا ہے پہلی کانفرنس کی، وہاں ایک مخصوص مکتب فکر کے جن کے بارے میں محمد بن سلمان نے گزشتہ دنوں کہا کہ ہم اپنے مغرب کے دوستوں کے کہنے پر ہم نے مخصوص مکتب فکر کی شدت پسندانہ فکر کی مسجدیں بنائی اور مدرسے بنائے اور مخصوص مسلک کو ہم نے لوگوں میں پروموٹ کیا. یہ محمد بن سلمان کی تحقیق ہے. اس نے کہا کہ ہم مخصوص مکتب فکر کو لوگوں تک منتقل کرتے رہے. اس مکتب فکر کے بندے کو باہر سے انہوں نے ختم نبوت کے لیے کچھ بھیجا، انہوں نے چند کانفرنسیں کروائیں، اور وہ تقریباً 40 سال سے میاں نواز شریف کی جماعت میں سینیٹر کے عہدے پر بھی فائز ہے. انہوں نے پمفلٹ تقسیم کیا. پمفلٹ یہ تھا کہ قادیانی بننے کے لیے بریلوی بننا ضروری ہے. قادیانی بننے کے لیے بریلوی ہونا اور سنی حنفی بریلوی ہونا ضروری ہے. یہ پمفلٹ انہوں نے کوئی تقریباً 8 صفحات کے پمفلٹ اس میں تقسیم کیے. تو میں نے علماء کی خدمت میں جب یہ چیز دیکھی مجھے تو دوسرے دن پتا چلا بصیر پور شریف میں سالانہ جلسہ پہ میں گیا تو رات کو صبح واپس پہنچے تو پمفلٹ دیکھا، انہوں نے کہا رات یہ تقسیم ہوا ہے. تو پھر میں نے مسجد میں اپنے لوگوں سے کہا، تب مجھے 5 سال ہو چکے تھے وہاں، میں نے کہا مجھے 5 سال ہوئے اس مسجد میں نے آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگا، اب میں آپ سے آج مانگتا ہوں مجھے 50,000 سر چاہیے، حضور کی عزت پر کٹنے والے سر چاہیے. پھر ہم نے اعلان کیا، اللہ کا یہ کرم ہوا، فضل ہوا کہ لوگ اکٹھے ہو گئے، اور اس پہ پھر میں نے کئی جمعوں تک یہ موضوع چلایا. تو لوگ کہتے تھے یہ کون سا موضوع آپ لے کے بیٹھ گئے، یہ کون سا موضوع آپ لے کے بیٹھ گئے. تو پھر اس حوالے سے حضرت امیر المجاہدین سے ملاقاتیں بھی ہوئی، گپ شپ بھی ہوتی رہی، بہت خوش ہوئے، بڑی دعائیں دی. اس سے اگلے سال آپ نے پھر ایوان اقبال میں ایک خوبصورت بڑی بھرپور ختم نبوت کانفرنس کی. تو مجھے محبت سے، اور پھر جیسے بزرگوں کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے آپ کے پیچھے پیچھے ہم نے آپ کو دیکھ کے شروع کیا، حالانکہ ہم نے ان سے سیکھ کے شروع کیا تھا، ان کی مشاورت سے اور ان کی سرپرستی میں تھا. یہ بزرگوں کی حوصلہ افزائی کا انداز ہوتا ہے کہ آپ نے شروع کیا تو آپ کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی شروع کیا. لیکن ظاہر گئے جیسے انہوں نے شروع کیا اور جیسے انہوں نے کام کیا ہم دیکھتے رہے، اور الحمدللہ اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ ہم تو علامہ خادم حسین رضوی کے کام کی گرد راہ تک بھی نہ پہنچ سکے. جو کام اللہ نے ان سے لے لیا وہ کام بالکل منفرد تھا. تو لوگ حیران تھے، وہ کہہ رہے تھے ختم نبوت یہ کون سا سلسلہ ہے، یہ کون سا کام شروع کیا ہے. مطلب یہ کہ ہماری قوم اس ٹاپک سے بالکل دور ہوتی جا رہی تھی. وہی بات آپ کی، اس سے 11ویں ثابت ہو گئی تو اس سے کل ثابت ہو گیا، تو اس سے اصال ثواب ثابت ہو گیا، تو اس سے یہ وہ ثابت ہو گیا. اس کی وجہ یہی ہے، ہماری مارکیٹ میں یہی کچھ ہے.
میں نے پہلی بار کتاب لکھی جاوید غامدی کے خلاف، حدود آرڈیننس اور دین بیزار طبقے. بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور آج مجھے آپ کے کام کو دیکھ کے اور آپ کی مسجد کے اس گلستان کو دیکھ کے وہ شخصیت بڑی یاد آ رہی تھی. وہ شرف ملت استاد العلماء حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ. بڑے لوگ بڑی جگہوں کے محتاج نہیں ہوتے، بڑے لوگ بڑے ہی ہوتے ہیں، وہ چھوٹے سے حجرے میں بیٹھے ہو یا تنگ گلیوں میں بیٹھے ہو، بڑے تو وہ کتاب میں نے لکھی تو کتاب کا پتہ چلا خادم حسین رضوی صاحب کو، حضور قبلہ امیر المجاہدین کو. ان کو میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، استاد العلماء علامہ مفتی محمد طاہر تبسم صاحب، انہوں نے بتایا کہ اس نے یہ کتاب لکھی ہے. تو ان کا انداز دیکھیے، پارکر کا پین، پاشا کا ایک کوئی کپڑے کا نام تھا، پاشا کا ایک سوٹ اور شہد کا ڈبہ اور باداموں کی گریاں لے کے تو وہاں اس جگہ پہ آ گئے جہاں میں رہتا تھا شادرات میں. علامہ رضوی صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ نے سنا یہ کتاب لکھی ہے؟ میں نے کہا جی. تو وہ مجھے دیا اور اتنے خوش ہوئے. انہوں نے جا کے حضرت قبلہ شرف ملت کو بتایا. انہوں نے کہا یار اس نوجوان نے اس طرح کی کتاب لکھی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو وہی جو آپ بتا رہے تھے، اس طرح کا جو قلم چلتا ہے تو پھر یہی ہے، اس سے ثابت ہو گئے، اس سے یہ ہو گیا. ہم تو میلاد ثابت کرنے آئے تھے، ہم تو 11ویں شریف ثابت کرنے آئے تھے. بھائی اللہ کے بندو وہ ثابت ہے، آپ کو انوکھا کام کرو، انوکھا کام کرو، منفرد کام کرو. تو مجھے فرمانے لگے اس کا مقدمہ آپ نے حضرت شرف ملت سے لکھوانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں شرف ملت کی خدمت میں اور طاہر تبسم صاحب گئے دونوں. تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ کتاب میری دیکھ کر تو انہوں نے اس کو چوما اور مجھے کہنے لگے کہ میں تب علیل تھے، فرمانے لگے میں زندگی کے اس حصے میں ہوں، طبیعت ناساز ہے، لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ ہم لوگوں کو مردہ نہیں چھوڑ کے جا رہے، زندہ لوگ ہیں کہ نوجوانوں میں بھی اس طرح کے جذبات اور احساسات ہیں. تب کیونکہ یہ بڑا کرنٹ ایشو تھا تو مفتی صاحب مجھے فرمانے لگے، مفتی منیب الرحمان صاحب، انہوں نے فرمایا ایسا کرو کہ اس کتاب کے چھپنے سے پہلے، ابھی کیونکہ پارلیمنٹ میں یہ قانون ڈسکس ہو رہا ہے، آپ ایسا کرو اس کی 200 کاپی یا کم از کم 100 کاپیز کروا کے آپ اس کو پارلیمنٹ کے ممبرز کی طرف بھیج دو، تاکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدود آرڈیننس ہے کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی ایک بزرگ کو بسم اللہ شریف ہی نہیں آئی. ہم تو سورت کوثر کی بات کر رہے تھے، سورت اخلاص کی بات کر رہے تھے، اور وہ ان کے ماتحت تھے جن کو سورت اخلاص نہیں آئی، سورت کوثر نہیں آئی. تو بڑے جو ان کا تھا بگ باس، اس نے پچھلے دنوں بسم اللہ پڑھتے ہوئے کمال کیا. یعنی پوزیشن یہ ہے، ہم ان کو سامنے رکھ کے ان پہ انحصار کر کے بیٹھے کہ اسلامی قانون آئے گا. کتنا بد نصیب ہے وہ پیر جو پیپلز پارٹی اور نون اور پی ٹی آئی میں یہ نظریہ لگا کے بیٹھا کہ خیر ملے گی. خیر نہیں ملے گی. ان ہر ایک کے پاس ایک ایسا غلیظ کتا ہے جو کاٹتا ہے. آپ تو کہتے ہیں نا ڈبو کی صورت میں ہے، بھئی ڈبو کے کاٹنے کو آپ نہ دیکھیں، پرویز رشید اس سے بھی زیادہ کاٹنے والا کتا ہے، اور شیری رحمان اس سے بھی بڑی زیادہ کاٹنے والی کتیا ہے. وہ جب بھی بولتے ہیں تو وہ مسلمانوں کو، حضور کے دین کے چوکیداروں کو وہ بھونکتے نہیں ہیں. بھونکنے والے تو ڈھیر ہیں، یہ کاٹنے والے کتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اگر بات کرنی ہے دین کی تو پہلے ان کتوں کو نکالو بھائی. ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ تم جا رہے ہو وہ آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں تمہارے لشکر میں جو کتے ہیں جو ڈائریکٹ دین پر اٹیک کرتے ہیں، ان زہریلے کتوں کو نکال کر کوئی بات سنو، بات کرو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا معاملہ ہے. یہ قوم ہم ان درندوں کے حوالے نہیں کر سکتے جو جس کے جی میں آئے وہ بکتا جائے اور وہ بولتا جائے. اس لیے اب سوئی ہوئی قوم کو محمد عربی کے غلام نے جگا لیا ہے. اب ایسے لوگ چھوٹی اور بڑی جگہوں پہ بیٹھ کر وہ قوم کا رخ مصطفیٰ کے دین کی طرف کر رہے ہیں. وہ رسول کائنات کی امت کا رخ قرآن کے نور سے جوڑ رہے ہیں. اور جب قرآن کے نور سے جڑتے جاؤ گے، آپ دیکھو نا، آپ صرف استنباط پیش کریں گے، حوالہ پیش کریں گے، دلیل پیش کریں گے، دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت و قوت. کیونکہ آپ کا مد مخالف بڑا عجیب ہے. آپ کے سامنے جاوید غامدی بیٹھا ہوا ہے. وہ ایسے لوگ ہیں جو چرب زبانی کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف قائل کر رہے ہیں. اس کے ساتھ اس کے پیچھے میڈیا ہے، ایک لبرل
اور سیکولر آنٹیاں، لنڈے کے انگریز، موم بتی آنٹیاں مافیا بیٹھا ہے، ڈبو جیسے کتے بھونکتے ہیں کہ ہم علماء تو ان کو سمجھتے ہیں جو ملیشیا میں بیٹھا ہے، کیونکہ آپ کی سادہ طبیعت کو ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ کون سے عالم، عالم تو وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کیمرے ہیں، جس کے پاس میڈیا ہے، جس کے پاس پوری دنیا ہے. ان کا مزاج یہ ہے. تو دشمن کو زیر کرنے کے لیے آپ کے پاس جو اسلحہ ہونا چاہیے وہ اسلحہ قرآن کے پاکیزہ اور خوبصورت اس پروڈکٹ سے جڑا ہو تاکہ بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کے سامنے سر اٹھانے کی ضرورت نہ کر سکے. آپ جب ان پاکیزہ اور خوبصورت دلائل کا سہارا لیں گے تو روایات کی تو ڈسکس ہی نہیں ہوگا. جہاں وہ بیٹھ کر اپنے غلیظ تیر چلا کر لوگوں کو کہتے ہیں یہ تو حدیث اس درجے کی نہیں ہے، یہ تو ایک خاص نقطہ نظر کے لیے ہے، یہ تو ایک خاص علاقے کے لیے ہے، یہ تو ایک مخصوص ایریا کے لیے ہے. اب یہ مرحلے ہیں جو امت کو درپیش ہیں اور یہ لوگ ان کے پیچھے پوری سرمایہ کاری ہے. اور اس سرمایہ کاری کے لیے ہمیں اپنی گلی کو، اپنے محلے میں اور اپنے ایریے میں جو مسجد ہے اس مسجد کے محراب و منبر کو مضبوط کرنا ہے. اور اللہ کا کرم ہے کہ آپ میڈیائی نہیں ہیں، آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس دسترخوان سے خیرات لے کر لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. کیونکہ بربادی خرابی تب ہوتی ہے جب میڈیائی تصور لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ابھی موسم شروع ہو چکا، اب جب موسم شروع ہوگا تو جو ناچنے والے ہوں گے وہ سارے رمضان میں ہمیں دین سکھانے بیٹھ جائیں گے. جو ایک رسالہ پڑھتا ہے وہ اس پہ پورا پروگرام کر دیتا ہے کہ مجھے تحقیق یہ ہے، میں یہ رائے رکھتا ہوں. اور یہ خباثت بھی گاندھی صاحب کے دور سے شروع ہوئی. میری رائے یہ ہے، میری رائے کا فلسفہ دین میں نہیں تھا. دین میں تو یہ تھا بس حضور کا یہ فرمان ہے اور مصطفیٰ کے صحابہ نے ویسے ہی کیا. پھر یہ کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں وہ شافعی تھے، مالک تھے، حنبل تھے، وہ اس دور میں تھے، اس دور کے مولوی ہم ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے، ہم یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر آپ کو درپیش چیلنجز میں کوئی جیلم سے اٹھتی ہوئی سوشل میڈیا کی وہ آواز ہے جو آپ کی نسل کو یرغمال کر چکی ہے. گزشتہ سال کورونا میں بہت سے نوجوانوں کو ہم نے پٹڑی سے اترتے ہوئے دیکھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جیلم سے ایک آواز اٹھی ہے، اس نے کہا ہے کہ مولوی تو پاگل ہے، 17 رکعت عشاء کی وکری وہ پڑھوا رہے ہیں آپ کو، 20 رکعتوں کا وہ بکرا ٹیکا لگا رہے ہیں رمضان شریف میں تراویحوں کا. تو یہ تو نمازیں ہیں ہی نہیں. نماز تو صرف یہی ہے، عشاء کی نماز میں 4 فرض ہیں اور اس کے بعد 3 وتر ہیں، باقی تو مولویوں کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں. لے آؤ حدیث فلانی، لے آؤ تو حدیث یوں لاؤ تو حدیث یوں لاؤ. ایسے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے آپ نے. دین کے ماحول کو کتنا کمزور سمجھا جا رہا ہے. ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ عالم کفر کے گماشتوں کی خواہش ہے کہ آپ کی چٹائیوں پہ درس والی مسند پہ مفتی عزیز الرحمان بیٹھے نظر آئیں، اور دین کی تمنا یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان بیٹھے نظر آئیں. ان کی خواہش ہے کہ آپ کے ترجمان مفتی کبھی ہوں یا ڈاکٹر عامر لیاقت ہوں. ہماری خواہش تمنا یہ ہے کہ ہمارے ترجمان مفتی ضیاء جیسے لوگ ہوں جو پوری جرت اور پوری توانائی کے ساتھ مصطفیٰ کا اوریجنل دین نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پوری تاریخ کو سامنے رکھیں. اور پوری تاریخ وہی سامنے رکھتا ہے جہاں بکنے بکانے والا سلسلہ نہیں ہوتا، جہاں ہر ایک قابل رشک ہوتا ہے نا پھر اس کا نام لیتا ہے. اور جہاں کوئی قابل رشک نہیں ہوتا، چور اچک کے ہوتے تو وہ کہتے ہیں چھوڑو بزرگوں کے ذکر میں کیا رکھا ہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے پوچھ رہے تھے بتاؤ میرے سانسوں کی ڈوری کٹنے کے بعد تم کس خدا کی عبادت کرو گے؟ سمپل سا جواب تھا، اس رب کی جو بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا، بارش برسانے والا، ذلت و عزت عطا کرنے والا. لیکن کیونکہ تاریخ میں سارے حسین ہیرے تھے تو ان بچوں نے نام لے کے کہا ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو ہمارے بابا کا رب ہے اور ہمارے جد امجد کا رب ہے. ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے اور جو ابراہیم کا رب ہے، اسماعیل کا رب ہے. تو جب تاریخ حسین و جمیل ہوتی ہے تو اس میں پھر عصر حاضر کا مجدد علامہ خادم حسین رضوی بھی آتا ہے. اس کے پیچھے مفتی ضیاء کے پیچھے پھر
اس کی کمر پہ ہاتھ علامہ خادم حسین رضوی کا نظر آتا ہے. خادم حسین رضوی کی کمر پر ہاتھ پھر حافظ عبد الستار سعیدی کا نظر آتا ہے. حافظ عبد الستار سعیدی پر پھر مفتی عبد القیوم کا ہاتھ نظر آتا ہے تو کہیں غزالی زمان سید احمد سعید قاسمی کا ہاتھ نظر آتا ہے. اس کے پیچھے جائیں تو پھر آپ کو حضرت خلیل احمد امبیڈکری کا ہاتھ نظر خلیل احمد کا ہاتھ نظر آتا ہے. خلیل احمد قادری کے پیچھے پھر آپ کو ہاتھ نظر آتا ہے حضرت شہزادہ ہند مفتی اعظم کا, اور مفتی اعظم کے اوپر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہاتھ نظر آتا ہے. یہ خوبصورت سلسلہ ہے جو تسلسل ہے. وہ سید خلیل قادری کی صورت میں ہو, وہ سید احمد سعید قاسمی کی صورت میں ہو, وہ محدث اعظم کی صورت میں ہو, اور وہ فضل حق خیر آبادی کفایت علی کافی سے چلتا ہوا امام نقی تقی حسن عسکری داتا علی حجویری, اور یہ پھر آگے بڑھتا بڑھتا اس شاہ سوار کربلا تک پہنچتا ہے جس نے سب کچھ کٹا کے اطمینان کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس کا جو عملی مظاہرہ تھا, میں نے ہر چیز چھوڑی. اس مسجد کی امامت خطابت جہاں 50,000 نمازوں کا ثواب اور دوسری میں 1,00,000 کا ثواب, ہاتھ چومنے والے ابو بکر اور ان کی اولاد, عمر اور عثمان ان کی اولاد, سب کو چھوڑ کے بچے نسلیں بزرگ جوان کٹا کے اتنے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا تھا تو گواہ ہو جا, میں نے سب کچھ کٹا دیا لیکن تیرے محبوب کی عزت و ناموس پر میں نے کمپرومائز نہیں کیا. یہ وہ مقدس تاریخ ہے. اس تاریخ پر ہمیں فخر کرنا ہے, ناز کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے. دشمن سازشی ہے, دشمن بہت تیز ہے, لیکن کوئی بات نہیں, دشمن جتنا بھی تیز ہو اس کے پاس جذبہ نہیں ہے, اس کے پاس جرت نہیں ہے. جرت صرف ایمان والوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور جو رنگ اور جو کنیکشن جو آپ کو اس صدی کا مجدد مرد کلندر عصر حاضر کا وہ خوبصورت غیرت و حمیت کا وہ مرد جری دے گیا ہے, وہ دنیا کی عالی ایجنسیوں سے لے کر پاکستان کے قومی ادارے تک وہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ لوگ جہاں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر یہ واپسی کے لیے نہیں آتے, آگے بڑھنے کے لیے آتے ہیں. اور فرق یہ ہے کہ آپ کی خوبصورت کام کا اور آپ کی محنت کا بتانے والے اور آپ کی غیرت اور جرت کا پیغام دینے کے لیے بھی مفتی منیب الرحمان جیسا بندہ چاہیے. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کا بہت کرم ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. میں تو بارہا یہ کہتا ہوں کہ مشرق تا مغرب, عرب سے عجم تک جو پیغام ہم نے دیکھا حضرت مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان کی صورت میں بھی کرونا کے حوالے سے, یہ ایک ایسی سازش تھی جس نے آپ کے 1500 سال کے تسلسل والی عبادت کو کمزور کر کے حرمین شریفین کے مقدس ماحول کو جکڑ دیا. لنڈے کے انگریزوں نے یوں جکڑا, لیکن ایک آواز تھی تن تنہا, اور جس ادارے میں بیٹھ کر یہ آواز بلند کی وہ مفتی ظاہراً اگر بڑا نام تھا ان کا تقی عثمانی صاحب, وہ خود لیٹ گئے. اکیلے تنہا مفتی صاحب تھے جو لڑنے والے تھے. اینکر آگ اگل رہے تھے, تم کون ہوتے ہو مولویوں کہ یہ کہہ رہے ہو مسجدیں کوئی بند نہیں کروا سکتا, مسجدیں بند نہیں ہوگی. اس کے پیچھے پوری قوت کھڑی ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب کی اس آواز کے پیچھے پوری طاقت تھی اور گنبد خضرا کا فیضان تھا. آج اللہ کا کرم ہوا, انگریزوں نے بڑا زور لگایا, یورپ نے, لادینی قوتوں نے, یہ لہر بڑی خطرناک ہے, اگلی بڑی خطرناک ہے, اگلی اس سے بھی خطرناک ہے. لیکن وہ خطرناک جملے اس دریا میں یوں بہ گئے کہ جس نے کہا تھا اللہ کا گھر کوئی بند نہیں کروا سکتا. یعنی آپ کی آواز مضبوط ہوتی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جب سہارا قرآن اور صاحب قرآن کا ہو تو پھر آوازیں دبا نہیں کرتی. اللہ آپ کو مزید عزتیں دے. اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں بڑی یقین کامل ہے کہ میرے رب نے آپ سے اور بہت کام لینا ہے انشاءاللہ. اللہ آپ کو میرے خضر عطا فرمائے. اللہ کرے آپ کا قلم اسی طرح چلتا رہے اور برق بن کر دشمن پہ اسی طرح برستا رہے اور دشمن رسول کا وجود اسی طرح کپ کپاتا رہے, تھر تھراتا رہے, اور آپ کا قلم اسلام کا, دین کا, قرآن کا
یہ نور ہماری نسلوں تک اسی طرح منتقل کرتا اور بانٹتا رہے. آپ کی اماں کی لوریوں کو بارے دیگر سلام، آپ کے باپ کی حلال کمائی کو سلام، آپ کے استاد کی قربت و صحبت کو سلام، اور آپ کی استقامت و جرت کو سلام. اللہ ہمیں موقع دے تو ہم آپ جیسے لوگوں کے جوتوں کو ہیروں میں تول کر بتائیں کہ یہ لوگ ہیں جو اس امت کے قوم کے محسن ہیں. میرا رب آپ کو اپنی حفظ و امان کے ساتھ ڈھیروں برکات سے سرفراز رکھے، اور ہم جیسے بہت سے لوگوں کو آپ کے پیچھے چل کر آپ کے کام کو مزید مضبوط اور توانا بنا کے نسلوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.